بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 30واں درس ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل زندگی، بچپن سے لے کے 40 سال تک کی جو زندگی ہے اس کا خلاصہ عرض کرنا ہے، جو مختلف دروس میں ہم تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ آج اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت کے لیے مقام جو منتخب کیا، مقام ولادت مکۃ المکرمہ ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین ہے۔ سن ولادت عام الفیل، جس میں کفریہ قوتوں کو ختم کیا گیا۔ ماہ ولادت ربیع الاول، سب سے اچھا موسم چنا ربیع کا۔ والد کا نام عبداللہ ہے جو بندگی سے ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے جو امن سے ہے، خاندان کا نام ہاشم ہے جو کھانا کھلانے سخاوت کو ظاہر کرتا ہے، داعیہ کا نام حلیمہ ہے جو بردباری کی علامت ہے، اس کے خاندان کا نام بنو سعد ہے جو سعادت کی علامت ہے۔ گویا یہ سارے سلسلے جوڑے جا رہا ہے، رب ذوالجلال ان موتیوں کو پرو رہا ہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آنے والی ذات کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے رات شام کے محلات کا روشن ہونا، ایوان کسریٰ کے 14 کنکروں کا گرنا، فارس کا آتش کدہ 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی اس کا بجھ جانا، یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اسی طرح آپ کی ولادت کے بعد 7ویں روز آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا گیا، جس کے معنی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی جائے گی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ولادت کے بعد رضاعت کا دور ہے، تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ اس کے چند روز کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر یہ دولت خداداد حضرت حلیمہ سعدیہ کے نصیب میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 4 سال بنی سعد طائف میں گزارے، جہاں پر آپ نے اپنے رضاعی بہن بھائی عبداللہ، شیمہ جو حلیمہ سعدیہ کے بچے تھے ان کے ساتھ کھیلا بھی، اور یہاں پر بکریاں بھی چلائی، اور 4 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ بھی یہیں پر پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال، 5واں اور 6واں سال اپنی زندگی کا اپنی والدہ کے ساتھ حضرت آمنہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں گزارے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو مدینہ المنورہ رہ گئی، اور وہاں چند دن گزارنے کے بعد جب واپسی کے سفر پہ آئے، مقام ابوا میں پہنچ جانے کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور ایمن آپ کو لے کر آئی۔ آپ اپنے دادا عبد المطلب کے کفالت میں آئے۔ 2 سال آپ نے اپنے دادا کے ساتھ گزارے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا جب آپ پیدا ہوئے والد نہیں تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، سارے سائے اللہ نے اٹھا لیے، سارے سہارے اٹھا لیے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا چونکہ یہ تو وہ ذات ہے جو آگے جا کر جس نے تعلیم دینی ہے، بغیر سہارے کے زندگی گزارنا سیکھو، تو کوئی اعتراض نہ کر سکے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ خود تو سہاروں پر زندگی گزار رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بغیر سہاروں کے زندگی گزارو۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن ہی سے سہارے اٹھا لیے۔ سہارا تو ایک صرف اللہ کا ہے، یہ آپ کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے چاچا ابو طالب کے کفالت میں آئے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال عمر ہوئی تو آپ نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی چند قیرات پر۔ چونکہ ابو طالب جو تھے وہ معاشی طور پر کمزور تھے تو آپ وہ پیسے اپنے چاچا کو دیتے تھے۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بچوں کے لیے یہ سبق دیا کہ دیکھیں بچپن ہی سے احساس ذمہ داری ہو، خدمت خلق کا جذبہ بچوں میں پیدا کرنا چاہیے، اور یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 12 سال کی عمر میں شام کا پہلا سفر کیا اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ ہی، اور راستے میں بحیرہ نامی راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشانیاں تھیں ان نشانیوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان لیا، اور وہ کہنے لگا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہی تو سردار دو جہاں ہے،
یہی تو رسول اللہ ہے جس کو اللہ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنا ہے۔ ابو طالب سے اس نے درخواست کی کہ آپ کو آگے نہ لے جایا جائے، کہیں یہودی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، چنانچہ اس سفر کے یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 یا 16 سال کی عمر میں حلف الفضول وہ نیکی کا معاہدہ پیش آیا، اس میں آپ نے شرکت کی، جس میں مظلوم کا ساتھ دیا گیا اور ظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا۔ آپ نے اس میں شرکت کی اور اس کی تائید کی، اور نبوت کے بعد بھی ذکر کیا کہ اگر اس طرح کے معاہدے میں مجھے اب بھی بلائے جائے تو میں اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوں۔ یعنی نبوت سے قبل زندگی میں بھی آپ نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ ہمیں نبی کے زندگی کے ہر حصے سے ہمارے لیے سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 25 سال ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی طرف دوسرا سفر کیا۔ مکہ المکرمہ میں ایک خاتون رہتی تھی جو مالدار تھی، سرمایہ دار تھی، جن کا نام حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مزاربت پر لوگوں کو مال دیتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی، آپ نے اس پیشکش کو قبول کیا، تجارت کے سفر پر روانہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ میسرہ غلام بھی تھا۔ آپ نے یہ سفر کیا چونکہ آپ کی امانت کا، دیانت کا، صداقت کا مکہ المکرمہ میں بہت چرچا تھا۔ اب جب آپ نے یہ سفر کیا، اس سفر تجارت میں آپ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر نصورہ راہب نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر علامات سے آپ کو پہچان گیا۔ اس کے بعد میسرہ نے بھی دیکھا کہ بادلوں کا آپ کی پر سایہ کرنا، اسی طرح اور بہت ساری آپ کی علامات دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو تجارت کی فائدہ ہوا، وہاں سے مال لے کر آئے مکہ المکرمہ میں، اس سے نفع ملا۔ گویا جب ہمارے نبی نے تجارت کی تو تجارت میں بھی سب سے آگے، اور تجارت کے اوصاف بتلا دیے۔ یہ دو وصف، امانت داری اور سچائی، یہ تجارت کے وصف ہے، اور یہ دو ہی وصف وہ تھے جو مکہ المکرمہ والوں نے، مشرکین نے نبوت سے قبل آپ کو عطا کیے تھے کہ یہ تو امانت دار ہے، یہ تو سچا ہے۔ اور آج بھی ہمارے لیے نبی کی اس اوصاف سے سبق ملتا ہے۔ اگر ہم معاشرے میں اپنا کردار بنانا چاہتے ہیں، معاشرے میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تاکہ اچھے اوصاف سے ہمارا کوئی ذکر کرے، یا تجارت میں ہم کامیاب ہو، ان دو وصفوں کو اپنا لو۔ حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر جو ہوگا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت میں کامیابی کا راز بھی ہمارے نبی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ اسی اخلاق کی بنیاد پر اور یہی کردار کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ تو 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں آئی، یہ پہلا نکاح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے، باقی آپ کے 2 بیٹے، نمبر 1 پہلے نمبر پر سب سے بڑا بیٹا قاسم، جس کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، وہ حضرت خدیجہ سے تھے۔ دوسرے بیٹے عبداللہ، جن کے 2 لقب ہے، طیب اور طاہر، یہ بھی حضرت خدیجہ سے تھے۔ اور آپ کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چاروں بیٹیاں بھی حضرت خدیجہ سے تھی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے حضرت خدیجہ سے تھی۔ پھر آپ کی اولاد میں بھی دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم بچپن ہی کے اندر انتقال کر گئے تھے۔ لہذا معلوم یہ ہوا وہ لوگ جن کے نرینہ اولاد بچپن میں انتقال کر جاتی ہے، یا نرینہ اولاد ہے ہی نہیں، تو اور قصوروار وہ اپنی بیویوں کو ٹھہراتے ہیں، عورتوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے ذکر کیا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اس میں نہ مرد کا کمال ہے نہ عورت کا قصور ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی تو نبی یہ آخر الزمان ہے، محبوب خدا ہے، لیکن بچپن ہی میں آپ کا کوئی بھی بچہ بلوغت کے سن تک نہیں پہنچا، بچپن ہی میں تینوں انتقال کر گئے۔ آپ کی بچیاں، چاروں بچیاں وہ جوانی کے عمر تک پہنچی ہے، ان کی شادیاں ہوئی ہے۔ حضرت زینب
ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں آئی. اسی طرح حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی. اس وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب ملا. اور آپ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. یہ چاروں بیٹیاں آپ کی بالغ ہوئی, ان کا نکاح ہوا. اور اگر اس میں بھی ہم غور کریں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں بیٹیوں کا نکاح 20 سال کی عمر سے قبل ہوا تھا, جس میں دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے, ہم بھی اپنے بچیوں کا نکاح 20 سال سے پہلے کرنے والے ہو. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی جس کی بچیاں ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے, اچھی تربیت کرے, اور رشتہ آ جائے اچھی جگہ اس کا رشتہ کرے. وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی درمیان والی انگلی کے ساتھ ہوتی ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ آپ نے بچیوں کے لیے دی ہے. ہماری نبی کی تعلیمات ملتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہلی شادی تھی جس سے آپ کی یہ ساری اولاد تھی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں کل جو ازواج آئی ہے وہ 11 ہے. حضرت خدیجہ اور حضرت سودا سے نکاح مکہ المکرمہ میں ہوا تھا. اس کے بعد حضرت ابوبکر کی بیٹی عائشہ, حضرت عمر کی بیٹی حفصہ, یہ آپ کے نکاح میں آئی. اس کے بعد 2 ازواج ہے جن کا نام زینب ہے, ایک زینب بنت خزیمہ ہے, ایک زینب بنت جحش ہے. 2 ازواج ہے جن کا نام سے آتا ہے, ام سلمہ ہے, ام حبیبہ ہے. 2 ازواج ہے جو سرداروں کی بیٹیاں تھیں, ایک حضرت جویریہ ہے, دوسری حضرت صفیہ ہے, اور سب سے اخیر میں جو آپ نے نکاح کیا حضرت میمونہ سے کیا. یہ 11 ازواج مطہرات ہے جو آپ کے نکاح میں آئی. لہذا اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے, وہ لوگ جو تعدد ازواج کو نشانہ بناتے ہیں یہ محض ان کا الزام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم نکاح کو دیکھتے ہیں, حضرت خدیجہ سے تو آپ کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. کیا آج ہم اپنے 25 سال کے بیٹے کے لیے 40 سال والی عمر خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تیار؟ اور پھر آپ نے تو اپنی ساری جوانی کی زندگی 50 سال کے عمر تک حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ رہے ہیں. آپ نے 50 سال تک نکاح نہیں کیا. جب تک حضرت خدیجہ حیات تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اس کے بعد جو آپ نے جتنے سارے نکاح کیے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد 50 سال کی عمر کے بعد, اسی میں یہ جواب مل جاتا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا جواب ہمارے لیے یہ بھی ہے, اگر ہم نبی کی سیرت کو پڑھنے والے ہو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ظاہری زندگی تھی, ایک گھریلو زندگی تھی. باہر کی زندگی صحابہ کرام نے محفوظ کی اور آپ براہ راست صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. گھریلو زندگی ازواج مطہرات نے محفوظ کی جو امت کی مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, امہات المؤمنین کا درجہ اللہ نے انہیں عطا کیا. اور انہوں نے امت پر کتنا بڑا احسان کیا کہ گھریلو زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت کے سامنے پیش کرنے والی یہی ازواج مطہرات ہے جو انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ دیا ہے, امت پر احسان کیا ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. حجر اسود کا جب مسئلہ آیا تو قریش میں اختلاف ہوا, آپس میں جھگڑنے لگے اور اس بات پر اختلاف کیا کہ ہر ایک کہتا تھا حجر اسود کو میں لگاؤں گا, ہر قبیلے والا کیا بلکہ ہر فرد کی یہ خواہش تھی. لیکن اتفاق اس پر ہوا کہ کل جب مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں سب سے پہلے جو آئے گا اس پر فیصلہ کریں گے. اب ظاہری بات ہے ہر شخص نے یہ کوشش کی ہوگی میں پہلے آؤں, لیکن جو بھی آئے تو پائے تو حضور پہلے سے, اور جس کی نگاہ آپ پر پڑے تو سب نے کہا حاضل امین رضی نہ ہو, ہذا محمد, یہ تو امین ہے, ہم اس پر راضی ہے اس کے فیصلے پہ, یہ تو محمد ہے, یہ تو امانت دار ہے, یہ تو سچا ہے, یہ تو صادق ہے, یہ تو امین ہے. یہ اوصاف وہ لوگ آپ کے بیان کر رہے ہیں نبوت سے قبل, اور سب نے آپ کے ہاتھ پر فیصلہ کرنے کے لیے حکم دیا. چنانچہ آپ نے چادر منگائی, حجر اسود کو رکھا, سارے قوموں کے سرداروں کو جمع کیا اور وہاں لے جانے کے بعد اپنے مبارک ہاتھ سے اس کی جگہ پر رکھا, اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا, آپس میں اختلاف بھی ختم ہو گیا, حجر اسود کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. گویا یہ ہمارے نبی کی سیرت کا اتنا عمدہ پہلو ہے کہ آپ مشکل سے مشکل مسئلہ آسانی کے ساتھ حل کر دیتے تھے. یہ ہمارے نبی کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو نبوت سے قبل تھا کہ آپ نے بچپن میں 4 سال بنی سعد میں گزارے,
6 سال میں والدہ کا انتقال، 8 سال میں دادا کا انتقال، 10 سال میں آپ نے ابو طالب کی کفالت میں آئے تو بکریاں چلائی، 12 سال میں شام کا سفر کیا، 16 سال میں آپ نے نیکی کے معاہدے میں شرکت کی، اور 25 سال کی عمر میں تجارت کا سفر کیا، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا۔ پھر 35 سال کی عمر میں آپ نے حجر اسود کا یہ مسئلہ حل کیا۔ یہ وہ زندگی ہے جو نبوت سے قبل کی زندگی ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے، کم از کم ہم اتنا تو کرنے والے ہو، نبی کی زندگی کا کچھ خاکہ تو کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی تو بعثت کے بعد کی زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریعی دور نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے دور جو بچپن کا دور ہو، رضاعت کا دور ہو، جوانی کا دور ہو، نبوت سے قبل دور ہو یا نبوت کے بعد دور ہو، اس میں امت کے لیے ہدایات موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ گویا آپ کی زندگی ایک آئینے کی طرح ہے کہ آئینے میں اپنی زندگی دیکھو، نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی اس میں دیکھو کہ ہماری زندگیوں میں کیا کمیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے ہر فرد کے لیے، آپ کی زندگی ایک اعلیٰ مثال ہے جسے وہ سامنے رکھ کر زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے نبوت سے قبل کی زندگی تھی۔ اس کے بعد آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی 23 سالہ زندگی ہے، جو اصل نبوت والی زندگی جس میں احکامات آئے، عبادات آئے، سارے فیصلے آئے، وہ نبوت والی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے، جو انشاءاللہ اگلے دروس میں تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔